اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جاوے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ انہیں پرہیزگاری ملے۔ پچھلی آیت میں پیچھے گزرا کہ شروع اسلام میں رمضان کے مہینے میں رات میں بھی اپنی بیویوں سے ملنا جائز نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت یہ حکم ختم ہوا اور رات میں اجازت ملی۔ وہیں شروع اسلام میں روزے کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، سونے یا عشاء کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا تھا۔ یعنی روزہ افطار کا وقت ہے، جو سورج غروب ہوا تو افطار کا وقت ہوا، افطار کریے، اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا، اب کوئی کچھ نہیں کھا سکتا، پھر روزے سے ہی ہو جائے گا آدمی۔ یا سو گیا اور سو کر آنکھ کھلی، اگرچہ عشاء کا وقت نہیں آیا، تب بھی جو ہے اب کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ شروع اسلام میں تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ سحری کے وقت تک آپ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جب تک آپ صبح صادق تک کھا سکتے ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند ہو جاتا تھا۔ بس یہ مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت تھا، اتنا وقت ملتا تھا انسان کو، مسلمانوں کو۔ تو ایک صحابی تھے سرما ابن قیس، یہ محنتی آدمی تھے کہ دن بھر محنت کرتے تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر کام کیا، مزدور آدمی تھے، اور صحابہ اکرام تھے، آج کل کے تھوڑی تھے کہ کہہ دیں کہ امام صاحب کیا کریں، ہم مزدور آدمی ہیں، ہم روزہ کیسے رکھیں گے، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ وہ صحابہ اکرام تھے، تپتی ہوئی ریتیلی زمین، دن بھر دھوپ میں پھوڑا چلانا، کھیتوں پہ جانا، سب کچھ کرنا، مزدوری کرنا، اور پھر بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اتنی گرمی میں کیسے روزہ رکھ لیں گے۔ تو ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں، یہ لیٹ گئے، تھکے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی، دن بھر کا تھکے آ رہے، کہا بیوی سے کھانا دو، کھانا پکا نہیں تھا، بیوی نے کہا ابھی پکا رہی ہوں، وہ پکانے میں لگی، یہ لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا۔ تو پھر روزہ سے ہو گئے، تو اب کھانا حرام ہو گیا تھا، تو کہا اب کیسے کھا سکتا ہوں، میں تو سو گیا، اب سو کر اٹھاؤں، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور پھر کام پر چلے گئے اسی طرح مزدوری پہ، جس سے بہت کمزور ہو گئے، اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ دوپہر ہوئی، دن بھر صبح سے کام کرتے رہے، دوسرے دن بھی، اور کرتے کرتے جب دوپہری ہوئی اور سورج بالکل اپنے تاپ پر آیا تو یہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی
اور یہ حکم جو تھا کہ سو کر اٹھو تو کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ان صحابہ اکرام کی بدولت ختم کر دیا۔ اب جو ہے کھانے کی اجازت ہے، تم صبح صادق تک کھا سکتے ہو۔ فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔ سفیدی کا ڈورا یعنی صبح صادق کی جو ہے سفیدی وہ چمک جائے، سیاہی کا ڈورا یعنی رات کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے، یہ مراد ہے سفیدی کا ڈورا اور سیاہی کے ڈورے سے۔ پو پھٹ کر ادئی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفید کالے ڈورے سے دنیاوی دھاگے سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جب تک ظاہر نہ ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، تو میں تو دنیاوی دھاگا سمجھ بیٹھا کہ سفید دھاگا جب تک کالا نہ پڑ جائے شاید تب تک کھاؤ اور پیو، یا جو ہے سفید کالا دھاگا جو ہے سفید نہ پڑ جائے، تو مجھے تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ کہتے ہیں دنیاوی دھاگے سمجھا، میں نے دونوں قسم کے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھے اور رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا تھا کہ ان کا رنگ کب ظاہر ہو، مجھے تو کچھ بھی نظر نہ پڑا۔ رات کو بار بار اٹھتا اور دیکھتا کہ شاید اب رنگ بدلے، قرآن میں حکم ہے۔ صبح کے وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو اللہ کے رسول نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تب تو تمہارا تکیہ بڑا فراخ ہے، یعنی وہ ڈورے جو یہاں مراد ہیں تمہارے تکیے کے نیچے نہیں آ سکتے، اس سے تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ تب لفظ من الفجر اترا، یعنی تب اللہ تعالیٰ نے من الفجر یہ لفظ جو ہے پہلے نہیں اترا تھا، من الخیط الاسودی تک اترا تھا، تو اللہ نے من الفجر بھی اتار دیا فجر کے وقت تک، تاکہ ظاہر کر دیا اس کو جو ڈورا سے مراد تھا۔ تب لفظ من الفجر اترا جس سے آیت کا مقصد ظاہر ہو گیا۔ اس اجازت کے بعد صحابہ اکرام اعتکاف کی حالت میں بھی عورتوں سے جمع کر لیتے تھے کہ رات کو مسجد سے گھر گئے اور جمع کیا، غسل کر کے پھر مسجد میں آ بیٹھے۔ تب اعتکاف کے احکام نازل ہوئے جس میں فرمایا گیا کہ رات کی اجازت اس کے لیے ہے جو معتکف نہ ہو، وہ عورتوں سے مل سکتا ہے، اور جو اعتکاف کیے ہوئے ہے اس کو عورتوں سے ملنے کی، اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ غرض کہ اس آیت میں مختلف جملوں کے مختلف شان نزول ہیں۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے اور گزشتہ پیغمبروں کے دین میں بھی جاری تھی۔ رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر یعنی کعبہ معظمہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ معلوم ہوا کہ دین ابراہیمی میں اعتکاف تھا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے یہاں چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض دینوں میں ترک دنیا بہترین عبادت ہے، دنیا کو ترک کر دینا، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنا۔ بعض دینوں میں بہت بڑی کہتے ہیں بھائی تارک الدنیا، آج بھی آدمی جو ہے کہتا ہے یہ تو تارک الدنیا آدمی ہے، مجذوب ہیں، بالکل بہت اللہ والے ہیں جو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور جو دنیا میں لگا لیتا ہے اس کو آدمی جو ہے اللہ والا ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا اللہ والا ہو۔ کہیں وہ تو بڑے مولوی صاحب تھے، وہ کوئی اللہ والے تھوڑی تھے۔ تو تارک الدنیا کو آدمی سمجھتا یہی ہے بس اللہ والا۔ تو بعض دینوں میں ترک دنیا بہترین عبادت ہے۔ اسلام نے اس طرح ترک دنیا کرایا جس سے دنیاوی کاروبار بھی بند نہ ہو اور لوگ تارک الدنیا بھی ہو جائیں، یعنی ماہ رمضان میں کچھ دن گھر بار چھوڑ کر بال بچوں سے منہ موڑ کر خانہ خدا میں بیٹھے اور جلوت سے نکل کر خلوت کے مزے لیں۔ یہ ترک دنیا جوگی اور سادھو بننے سے بدرجہ بہتر ہے۔
یہ جو چند دن کے رمضان شریف کے 10 دن رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس 10 دنوں کے لیے دنیا کو بالکل چھوڑ دینا اور اللہ اللہ کرنا، کہنا یہ سادھو بننے سے بہت بہتر ہے، جوگی بننے سے، بالکل دنیا کو چھوڑ دینے سے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے بال بچوں کو بھی پالو اور ترک دنیا بھی 10 دن میں کر کے اس کا بھی مزے لے لو۔ معتکف اس بھکاری کی طرح ہے جو غنی کے دروازے پر اڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو لے کر ہی جاؤں گا، ایسے ہی یہ بھی اللہ کے دروازے پر اڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ بغیر لیے نہیں ہٹتا۔ دروازے والے کو اپنے دروازے کی لاج ہوتی ہے، مسجد والے کو اپنے دروازے کا لحاظ ہے، وہ ضرور دے کر ہی بھیجے گا، مگر اخلاص شرط ہے، خلوص، ہر عبادت میں خلوص شرط ہے، آپ کا جو ہے دل سے ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ لوگوں سے میل جول کی حالت میں جھوٹ، غیبت وغیرہ بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور معتکف جو ہے وہ صرف نمازیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ مسجد میں بیٹھا جو نمازی ہے وہی آئے گا، تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اتنے دنوں تک۔ معتکف ضروریات انسانی یعنی پیشاب، پخانہ، غسل، وضو وغیرہ کے سوا کسی کام کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مسجد سے مراد داخل مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ غسل خانے، وضو کی جگہ وغیرہ اس سے خارج ہیں، یعنی وہاں بھی بلا ضرورت نہیں جا سکتا، نہ غسل خانے میں نہ وضو گھر میں۔ ہاں وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو بس وضو کرے اور فوراً آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ وضو کرنے بیٹھے تو وہیں باتیں کرنے بیٹھ جاتے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ فوراً اپنا وضو کرے اور فوراً مسجد میں واپس آئے۔ بلا ضرورت معتکف یہاں بھی نہ آئے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا، سونا اور دنیاوی جائز کلام سب جائز ہے، یہ معتکف کے لیے حکم ہے، اور غیر معتکف کو نہ مسجد میں کھانا جائز، نہ مسجد میں پینا جائز، نہ مسجد میں سونا جائز، نہ مسجد میں کوئی دنیاوی جائز کلام تک کرنا جائز۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ آپس سے مراد اے مسلمان تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر کبھی مت کھانا، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ نہ کوئی مقدمہ ایسا جو ہے حاکم کے پاس لے کر پہنچو کہ کسی کا مال تمہیں دبانے کی کوشش کرنا ہے، جھوٹے گواہ پیش کر کے، جھوٹے ثبوت پیش کر کے تم کسی کا مال ہڑپنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر اس سے مسلمانوں کو منع فرما دیا، اے مسلمانوں تم آپس میں ایسا ہرگز مت کرنا، یہ سب تمہارے لیے سخت سخت حرام ہے۔ اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو اور انہیں غلط طریقے سے استعمال میں نہ لاؤ، اور اپنے ظلم پر مدد لینے کے لیے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ انہیں کچھ دے دلا کر یا جھوٹی گواہی قائم کر کے یا غلط ثبوت پہنچا کر اور حکام کو فریب دے کر ان سے غلط فیصلے لے کر لوگوں سے مال ناجائز طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ ہم اس مقدمے میں جھوٹے ہیں۔ تو اس کا ہر انسان کو یہ حقوق العباد ہے، اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو دیکھو ایک جو ہے اللہ کا حق ہوتا ہے اور ایک بندے کا حق ہوتا ہے۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو یہ اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا یہاں پر گناہ گار ہوگے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ معاملہ کس کے بیچ رہا؟ آپ کے بیچ رہا، آپ کے رب کے بیچ رہا۔ اب آپ جانو آپ کا رب جانے، قیامت کے دن آپ جانو آپ کا رب جانے کہ وہ آپ کو سزا دے یا معاف کر دے۔ رہا نہیں، دو ہی لوگوں کے بیچ معاملہ، ایک رب کی ذات اور ایک آپ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی
آپ نے شراب پی، یہ سب حقوق اللہ ہیں، اللہ نے حرام کی تھی، آپ نے پی۔ اب آپ جانو آپ کا رب جانے، کل قیامت کے دن معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوگا۔ وہ اللہ کی مرضی رہی کہ وہ آپ کو سزا دے یا معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا پیسہ مارا ہے، اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی مارا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی کی چغلی کی ہے، آپ نے کسی کو ظلماً ستایا ہے، تو اب معاملہ آپ کے اور رب کے درمیان نہیں ہے۔ اب وہ شخص بھی قیامت کے دن حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرا 1 روپیہ لیا تھا، اے اللہ اس نے میرے 100 روپے لیے تھے، اے اللہ اس نے میرے 50 روپے لیے تھے۔ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، آپ تو بہت بہت بڑے گبن کر جاتے ہو۔ 12 ہزار کے موبائل گر گئے، غائب۔ کسی کی زمین ہے بھیا کی، تو بھائی مر گیا تو وہ پوری ہضم کر گئے، بہنوں کا حصہ سب ہضم، کچھ نہیں۔ ارے دے تو دیا دہیج میں جو دینا تھا، دہیج دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا تھا کہ تم دہیج دو۔ اسلام میں دہیج ہے، آپ دے رہے ہو، آپ جانو اس کو۔ اگر آپ دہیج کی جگہ زمین دے دو، باپ کے حصے میں سے یہ اتنا حصہ تیرا ہے، یہ تجھے دیا جا رہا ہے، تو بولو آپ بھی بری ہو جاؤ گے۔ لیکن نہیں، تو یہ سوچنا چاہیے۔ پھر دہیج دے رہے ہیں، باپ دیتا ہے اپنے بچے کو کچھ بھی دے، بھئی اس کی بچی ہے، تم کون سے حق سے کہہ رہا ہو کہ باپ نے اسے دے تو دیا دہیج؟ اس نے اپنی بچی کو کچھ بھی دیا، تمہیں بھی تو جانے کیا کچھ دیا، بچپنے سے لے کر آج تک تمہیں بھی تو بہت کچھ ملا ہے۔ تم اس کی دہیج پہ تمہاری نگاہ ہے کہ اس کو دہیج مل گیا، تمہیں بچپنے سے لے کر آج تک کیا کیا دے دیا، اس پہ نگاہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن وہ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارا حصہ دلوا۔ اب رب کے درمیان معاملہ نہیں ہے جو رب کہہ دے جاؤ میں نے معاف کرا۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جان یہ بندہ جانے، آپس میں بات کر لو۔ اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو تم جاؤ۔ وہ کہاں ماننے والا، وہ مان جائے گا، کہے گا اب تو موقع ہے، میرے پاس ویسی نیکی نہیں ہے، نہ دلا مجھے رب اس سے۔ کیا دلائے گا، پیسہ تو ہے نہیں، نیکیاں دلاؤ۔ تو اس کی نیکیاں اسے ملیں گی۔ اگر زیادہ مارا ہوگا، کئی حقدار ہوں گے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور پھر بھی نہیں ہوا، تو اس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سب اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کا انبار لے کر آئے گا، روزوں کا انبار لے کر آئے گا، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، لیکن کسی کا پیسہ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ دغا کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ سب کچھ کیا ہوگا، یہاں تک کہ جو ہے اس کی وہ سب نمازیں، سب جو ہے اس کے جو ہے نیکیاں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی نہیں ہوں گی اس کے پاس، تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور یہ جو جنت کا حقدار ہوتا اب یہ جہنم میں ڈال دیا جائے اسی بنا پر کہ اتنے جو ہے حقوق العباد میں گرفتار ہو کر آیا۔ تو حقوق اللہ سے بڑے جو ہیں وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق۔ اس لیے آپس میں مسلمانوں کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ چغلی کرے، نہ غیبت کرے، نہ جو ہے کوئی پیسہ اس کا جو ہے کسی طرح کا بھی جو ہے کھائے۔ کسی طریقے سے حقوق العباد میں مسلمانوں گرفتار نہ ہو، جس کے جو حق اللہ نے دیے ہیں وہ ان کو ادا کرتے چلے، تبھی جو ہے تم یہاں کامیاب ہو، ورنہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ تم یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، اور ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت کے دو جزوں کے دو شان نزول ہیں۔ یسألونک سے والحج تک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضرت معاذ ابن جبل اور ثعلبہ ابن غنم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، چاند کا کیا حال ہے کہ یکساں نہیں رہتا؟ شروع تاریخوں میں ڈورے کی طرح باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے ہوئے پہلے کی طرح باریک۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں۔ یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے اس میں وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اس سے مہینوں کا ہوتا ہے، اور تمہارا حج جو ہے اسی سے ہی ہوتا ہے، حج کرتے ہو تو اس لیے اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے۔ اور دوسرے جز کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کا احرام باندھ کر اپنے گھروں میں دروازے سے نہ آتے جاتے تھے لوگ، بلکہ خیموں کے پیچھے سے اور مکانوں کی پچھیت توڑ کر اس طرف سے لوگ نکل کر آتے تھے۔ احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اب دروازے سے نہیں نکلیں گے بلکہ پچھیت توڑ کر، اگر دیوار ہے تو دیوار توڑ کر نکل کر آتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ ہاں بنی قریش و بنی خزاعہ اور بنی عامر و بنی ثقیف کے لوگ دروازے ہی سے آمد و رفت کرتے تھے۔ ان قبیلوں کے سوا جو کوئی دروازوں سے آتا جاتا تھا اسے فاجر کہتے تھے۔ ایک بار حضور علیہ السلام اور رفاعہ انصاری احرام باندھتے ہوئے دروازے سے نکلے، لوگ رفاعہ کو فاجر کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے سے نکلے اور وہ بھی حضور کے ساتھ دروازے سے ہی نکل آئے، تو سب نے ان کو فاجر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ حضور تو قریش سے تھے، حضور نکل آئے، لیکن وہ انصاری تھے، انہیں تو پیچھے سے پچھیت توڑ کر آنا تھا، تو وہ بھی دروازے سے نکل آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم تو انصار سے ہو، بنی قریش سے نہیں، تم دروازے سے کیوں نکلے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں بھی قریش سے ہی ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا میں بھی قریش سے ہوں، کہا کیسے؟ فرمایا کیونکہ آپ کے دین پر ہیں اور آپ کا فرما بردار اور غلام کا شمار مولا کے ساتھ ہی ہے۔ میں تو آپ کے دین پر ہوں، آپ کا فرما بردار، آپ کا غلام ہوں، اور جو مولا کے لیے ہے وہی میرے لیے، میں تو آپ کے ساتھ ہی شمار کیا جاؤں گا، الگ شمار نہیں کیا جاؤں گا، مولا کے ساتھ ہے۔ ان کے اس پیارے جواب کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو مٹا دیا۔ ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا رب کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو ہی مٹا دیا کہ اب جو ہے یہ پچیس سے آنا اس میں پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ دروازوں سے ہی آؤ سب لوگ احرام باندھ کر۔ تو یہ شان ہوتی ہے غلاموں کی، اپنے آقا سے جو چاہیں حاصل کر لے، ہے نہیں، طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ سنت